اخلاق کا کام ہے جو بعد میں نصیحت مجالس جو ہے. اور برتن ایک ہی ہے جس میں سارا مال آنا وہ دل ہے, اور دل کی منجائی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں اس کا. ایک تو انسان بعض و نصیحت سنے, دوسرا خود ذکر اذکار کا اہتمام کرے. پھر اسی شیشی میں ہی اور اسی برتن میں ہی سارا مال آنا ہے. تو مجاہد ہوگا اس کا جذبہ جہاد کے لیے بھی یہی برتن ہے, مبلغ ہے تبلیغ ہے اس کا بھی یہی برتن ہے, مدرس کا تدریس کا بھی یہی برتن ہے, حاجی کا حج کا بھی یہی برتن ہے, سخی کی سخاوت کی برتن. یہ جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا ان اعمال کا رنگ اعلیٰ ہوگا. اگر یہ برتن خراب ہے تو پھر نماز میں بھی خرابی, روزے میں خرابی, حج میں خرابی, تدریس میں خرابی, جہاد میں خرابی, تبلیغ میں خرابی, ہر چیز میں خرابی پیدا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات کے بعد کہ ان کو آپ تلاوت سنائیں اور یزکیہم, اور ان کا اس دل کے برتن کو مانجے, صحابہ کے یعلم الکتاب, اب کتاب اللہ ان کو سکھائیں, والحکمہ اور حدیث سکھائیں, آپ پورے دین سکھائیں, لیکن پہلے ان کی دل کی مچائی کریں تاکہ اس برتن میں آنے والا جو مال ہے وہ اپنی حقیقت نہ کھوئے. اگر انسان میں برتن میں پہلے سے کوئی چیز کا ذائقہ ہو, آپ کچھ بھی ڈالیں گے تو وہ اپنا ذائقہ ضرور دیں گے. اسلام جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں نا تو چائے لے کے آتا ہے تو اس میں مرچ کی وہ ہوتے ہیں, کہ یار وہ سالن والے برتن میں آپ نے چائے مانجا ہوگا لیکن اسی مجھے ہی نہیں ہے, آپ نے چائے بنائی ذائقہ بتا رہا ہے, دودھ کا ذائقہ بتا دیتا ہے. اور اگر اس میں پہلے سے گندگی ہو, دل میں گندگی ہو, غیر اللہ گھسا ہوا ہو, تو پھر اس میں یہ انوارات آ کر اپنا کیا اثر دکھائیں گے. نہ نماز کا نور اثر دکھائے گا, نہ روزے کا, نہ حج کا, نہ زکوٰۃ کا, نہ علم کا, کوئی اثر نہیں دکھائے گا. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں زمانے میں اسی سے غفلت ہے اصل میں. ویسے تو ماشاءاللہ ہر کام کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں اور عمل پر امت آ رہی ہے, لیکن اصلاح نفس سے غافل ہے, اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں. اور یہ ترتیب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے بزرگوں نے شروع کی. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جتنے بھی بزرگ ہوتے تھے وہ کہیں بیٹھ جاتے تو لوگ آ کر ان کے پاس بیٹھے رہتے, ان کا کام ہو جاتا تھا, کچھ نہ کہیں تب بھی. لیکن جو زمانہ آگے چلا گیا اب سنے بغیر کوئی بات سننے نہیں آتی, تو میڈیا کا زمانہ آتا چلے. اب ایسا ہو کہ سنانے والے ہوں اور سننے والے ہوں. اس لیے حضرت والا ہمیشہ فرماتے تھے بھائی جب مجھے میرے شیخ نے کام ذمہ لگایا بھی آپ مجالس کرو, لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ, شاہ کی مقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 40 سال تک حضرت نے کبھی کو بیان نہیں کیا. 40 سال پر حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حکم آیا کہ بھائی باپ مجلس کرو. تو فرماتے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ عادت نہیں تھی, 40 سال ایک بڑی عمر ہوتی. فرمایا کہ اب آپ ان کو لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ, بات و نصیحت کرو. تو کیا بات ہو رہی تھی, کراچی والے بزرگوں نے یہ اب تو کا پھر میں ایک دعا کیا کرتا تھا, مولانا رومی نے کہی, اے اللہ اگر مجھے آپ نے زبان دی ہے تو زبان کا مال خریدنے کے لیے کان چاہیے. یہ مال کانوں پہ بکتا ہے اور تو کہیں نہیں بکتا, تو آپ مجھے کان بھی عطا فرمائیں. زبان تو دے دی, اب شیخ کو اب کان چاہیے. پھر وہ ایسے کان ہے کہ پوری دنیا ان کی بات سنتی تھی, آج تک سن رہا ہے, آج تک عالم ان کی بات سن رہا ہے, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. تو پھر کراچی کے بزرگوں نے اس طرز کی بنیاد ڈالی. نہ چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں اور اکابر کا زمانہ ہم نے بھی یہاں بڑے بڑے بزرگ دیکھے آتے تھے, تو ہمارے والد صاحب کو اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا. لیکن یہ واضح و نصیحت کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے کراچی میں دیکھا. مجالس اور ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کی مجلس ہو رہی, مفتی رشید احمد صاحب کی مجلس ہو رہی, قیمت صاحب کی مجلس ہو رہی, ان بڑے بڑے اکابر کی مجالس ہوتی تھی, ان میں لوگ جاتے تھے, کوئی وہاں جا رہا ہے, کوئی وہاں جا رہا ہے, کوئی وہاں جا رہا ہے, ان کے الگ الگ دن تھے جس میں وہ جاتے تھے. تو یہ
اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ہمارے حضرت کی عجیب شرح فرماتے تھے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں. بادشاہ بھی باتیں کر رہے ہوں گے، وزیر باتیں کر رہے ہوں گے، کاروباری دوست باتیں کر رہے ہوں گے، میاں بیوی باتیں کر رہے ہوں گے، یار دوست باتیں، پوری دنیا میں باتیں ہو رہی. اللہ فرمایا اس وقت جو میری طرف بلانے میں جب بات کر رہا ہے اس کی بات سب سے اونچی. تو بادشاہوں کی بادشاہت کی باتیں کتنی اونچی باتیں سمجھی جاتی ہیں کہ ایک آرڈر پر ملک کو ہلا دیں. میں اس سے بھی اونچی بات اس کی ہے ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو اللہ کا بہت فضل ہے یہ کراچی میں خصوصاً کہ یہ جو مجالس ہیں ان کا اہتمام. پھر وہی رنگ پھر یہاں ہم نے شروع کیا الحمدللہ، دیکھتے دیکھتے رواج پڑ گیا اس کا، دیکھتے دیکھتے، ورنہ یہاں بڑی اجنبیت تھی. بالکل.